گفتگو زیادہ ہو رہی ہے ملک میں. جنرل باجوہ صاحب نے اعلان کیا, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے, کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. سادہ الفاظ میں یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس دوسری ٹرم ان کی 29 نومبر کو ختم ہو رہی ہے. میری رائے میں انہوں نے بالکل ٹھیک وقت پہ جو بات کہہ دی ہے وہ حتمی ہے. اور دوسرے عوامل بھی ہیں, جیسے یہ لگتا ہے کہ نئے آرمی چیف کا انتخاب جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اس لیے کہ پاکستان کے جو دفاعی مسائل ہیں وہ پیچیدہ ہیں اور دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کوئی چیز, مگر احترام تو ہونا چاہیے فوج کا. فوج ایک آدمی کا نام نہیں ہے, فوج ان جاں بازوں کا نام ہے جو سیاچن گلیشیئر پہ بیٹھے ہیں زندگیاں ہتھیلی پر رکھ کر. وہاں ہیں اپنا, ان پہ حملے ہو رہے ہیں وزیرستان میں, بلوچستان کے ویرانوں میں ہیں, کراچی میں ہیں, ہر کہیں ہیں. وہ ان کی زندگیاں سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. احسان دانش نے کہا تھا کہ ہم چٹانیں ہیں کوئی ریت کے ساحل تو نہیں, شوق سے شہر پناہوں میں لگا دو ہم کو. عوامل ایسے ہیں کہ وہ سب بدوش ہو جائیں گے. آج کی گفتگو کچھ لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں اظہار فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ خیال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور فیصلے وہیں اس کی بارگاہ میں صادر. جنرل کیانی کی میں نے ایک آدھ دفعہ وضاحت کی, میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا بات کی, میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اس میں سیلف پروجیکشن کا شائبہ ہوتا ہے. جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کا نظریہ اس خاکسار نے پیش کیا تھا اور اس کی دلیل یہ نہیں تھی, وجہ یہ نہیں تھی کہ میرا ان سے کوئی تعلق تھا. تعلق ان چیزوں میں کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ تھا کہ بے حالت جنگ میں گھوڑے نہیں بدلے جاتے. وہ ڈیل کر رہے تھے امریکہ کو, اپنا انڈیا کو, یورپی یونین کو, ساری دنیا کو. افغانستان میں جنگ جاری تھی, پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا تھا. تو اس وقت کوئی اچھا آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کی جگہ. پھر اس میں بڑا کردار ادا کیا ایک بزرگ ہستی نے جو شاید اپنا نام جو نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ لیا جائے. جنرل صاحب نے تو انکار کر دیا تھا, جنرل کیانی نے واضح الفاظ میں. وزیر اعظم سے میں نے پوچھا بعد میں, یوسف رضا گیلانی صاحب سے, انہوں نے کہا منت سماجت کر کے منایا. زرداری صاحب سے انہوں نے کہا کہ یہ بہترین آدمی ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ماشاء اللہ کا کوئی اندیشہ نہیں, ظاہر نہیں تھا, کبھی بھی نہیں تھا. اور وہ پھر انہیں منایا گیا. اس وقت کوئی کوشش سازش بھی کی گئی. جنرل صاحب نے خود مجھ سے کہا کہ یہ کیا میرے خلاف مضمون چھاپ رہے ہیں. میں نے کہا چھوڑے مضمون برا, جس آدمی کی اہمیت ہوتی ہے اس سے حسد بھی کیا جاتا ہے. اور یہ مضامین جو ہیں غائب ہو جائیں گے. ظاہر ہے وہ لکھوائے گئے تھے, کون جانتا ہے کس نے لکھوایا. امریکیوں کی خواہش تھی, یہاں مقامی کارندے تھے. بہرحال تاریخ انہیں یاد رکھے گی. جب تاریخ فیصلہ صادر کرے گی تو ہی ول اسٹینڈ ٹال. چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پہ ان کا کردار بڑا روشن تھا. دہشت گردی کو ختم کرنے کی بنیادیں انہوں نے استوار کی. بعد میں آنے والوں نے بھی کام کیا. اب ہے نئے صاحب کون ہوں گے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ایک پسند پیپلز پارٹی کی ہے, ایک پسند نون لیگ کی ہے. ارے بھائی یہ کیا مطلب ہے. آرمی جیسے چیف جسٹس بن جاتا ہے, کسی کو سب کو پتہ ہوتا ہے فلاں صاحب چیف جسٹس ہوں گے. بھائی قانون بنائیے جو سینئر موسٹ ہیں. اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کو بنایا جائے. جنرل ضیاء الحق سے لے کے اب تک یہ معاشرے میں بحث ہے, اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا یہ ہوتا, اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا یہ ہوتا. یہ تو بھائی آپ قانون بنا دیں. جو آدمی لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے موسٹ پروبیبلی وہ اپنا چیف بھی بن سکتا ہے. ایک ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں, تو سینئر موسٹ کو بنا دیں. دو یہ اختیار دے دیں وزیر اعظم کو کہ دو سینئر موسٹ میں سے ایک کو چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی بنا دیں. 3 میں سے دے دیں اختیار. بھائی قانون میں گنجائش رکھیں ہیں. مطلب یہ 3 جو سینئر موسٹ ہیں ان میں سے بنائیں گے, ان پہ کوئی احسان نہیں ہوگا اور احسان کی طرح اس کو لینا بھی نہیں چاہیے. اچھا یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی اس کی تائید کرنی چاہیے. اور پہلی دفعہ کے لیے یہ ہے کہ 2 سینئر موسٹ میں سے بنا دیں. اور میرا گمان یہ ہے 2 + 2 4 کے حساب سے جب میں سوچتا ہوں کہ 2 سینئر موسٹ میں سے ہی بنیں گے. ایک چیئرمین بنیں گے, ایک چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے. اسی میں عافیت ہے. مرضی کا بنایا وہ آدمی مرضی پہ نہیں چلتا کسی کی. وہ اس کو فوج کے اس کو اپنی ترجیحات دیکھنی ہے, وہ اپنی ترجیحات طے کرتا ہے, اپنی ٹیم بناتا ہے اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ فوج کیا سوچتی ہے, ملک کی سلامتی کے تقاضے کیا ہیں. سیاست سے تو واسطہ نہیں ہونا چاہیے. باجوہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ وڈرال جو ہے پالیٹکس سے, یہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا. کیانی صاحب نے بھی بڑی کوشش کی تھی, پولیٹیکل سیل ہی بند کر دیا تھا, پھر انہیں بحال کرنا پڑا جب انہوں نے دیکھا ہر طرف لوٹ مار ہو رہی ہے. نگرانی یعنی انفارمیشن تو پھر جمع کرتے تھے, پولائٹلی وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. تو یہ
مارل اتھارٹی کے ساتھ ہوگا. اگر مثلاً عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں فرض کیجئے، اور پہلے دن وہ اعلان کرتے ہیں احتساب کا ایک بہترین ادارہ جس کا خاکہ پہلے سے بنا رکھا ہو، اور یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں، ایسے آدمی کو لگاتے ہیں جس پہ لوگوں کو اعتبار، اور یہ کہیں کہ کسی کو معاف نہ کریں، سب سے پہلے میری پارٹی کے لوگوں کا احتساب کریں. اب تو ماشاءاللہ وہ 2/3 میجورٹی بھی لے سکتے ہیں. تو مارل اتھارٹی قائم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کو صحیح یعنی فیصلے کرتے رہیں، میرٹ پہ فیصلے کرتے رہیں، اپنی ذات کو بیچ میں نہ آنے دیں، تو مارل اتھارٹی بڑھ جائے گی.